الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ آج کے درس میں انشاءاللہ ایک سوال کا جواب ہے، حالانکہ اس سوال کے جواب کئی بار آ چکے ہیں حائضہ عورت کے تعلق سے، لیکن بار بار چونکہ سوال آتے ہیں اس لیے جواب دینا اور اس پہ ریکارڈ کر کے ڈالنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اس سے پہلے سوال آیا تھا کہ حائضہ عورت کیا کیا کر سکتی ہے، اس میں نے جواب دیا تھا، بتایا تھا کہ ایک حائضہ عورت عبادت کے معاملے میں صرف نماز اور روزہ چھوڑ کے باقی وہ ساری عبادتیں کر سکتی ہے، سارے اذکار پڑھ سکتی ہے، سارے ذکر کر سکتی ہے، جو کچھ خیر کا کام ہے سارے خیر کے کام میں حصہ لے سکتی ہے، سارے یعنی وہ تعلیم حاصل کر سکتی ہے، حدیث پڑھ سکتی ہے، قرآن کی تلاوت کر سکتی ہے اور ساری چیزیں کر سکتی ہے، کچھ منع نہیں ہے۔ صرف اور صرف اختلاف جس بات میں ہے کیا قرآن کو ہاتھ میں لے کے پڑھے یا ویسے پڑھے، اس میں نے کہا تھا کہ کچھ علماء کا یہ ہے کہ بھئی ایسے جو یاد ہے پڑھ لے، اور کچھ علماء نے کہا کہ اگر ہاتھ میں گلوز پہن لیتی ہے تو اس کو لے کے ہی پڑھ سکتی ہے۔ تو ساری چیزیں بہرحال ایک سوال یہ آیا کہ کیا حائضہ عورت سجدے تلاوت کر سکتی ہے، ایک سوال ہے، یا سجدے شکر کر سکتی ہے، ایسے ہی کیا میت کو دیکھ سکتی ہے، کیا غسل دے سکتی ہے میت کو، کیا کفنا سکتی ہے، یہ سارے سوالات ہیں۔ تو اس کا جو جواب ہے وہی جواب ہے جو پہلے تھا کہ ایک عورت حائضہ عورت وہ نماز اور روزہ چھوڑ کے سارے وہ کام کر سکتی ہے، کیونکہ ہم کو حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں منع کا ثبوت نہیں ملتا، کہیں آپ نے منع نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی عورتیں جو ہے اس دور سے گزرتی تھی، پیریڈ سے گزرتی تھی، ان کے ہاں بھی ہوتا تھا معاملہ، لیکن جہاں نبی نے نماز سے منع کیا، روزے سے منع کیا، وہاں آپ نے اور کسی خیر کے کام سے منع نہیں کیا۔ تو ایک حائضہ عورت جہاں سارے اذکار کر سکتی ہے، پڑھ سکتی ہے، وہیں پر سجدے تلاوت بھی کر سکتی ہے۔ اگر مان لیجیے وہ قرآن پڑھ رہی ہے، قرآن کی تلاوت کر رہی ہے اور سجدے تلاوت آ گیا، یعنی سجدے کی آیت آ گئی، تو قرآن کو سائیڈ میں کر کے یا رکھ کر کے قبلہ کی طرف جو ہے چہرہ کر کے وہ سجدے تلاوت کر سکتی ہے۔ سجدے شکر بھی کر سکتی ہے، کیونکہ سجدے تلاوت اور سجدے شکر یہ دونوں نماز نہیں ہے، نماز کے باہر کی چیز ہے۔ نماز منع ہے لیکن سجدے تلاوت یہ نماز نہیں ہے، سجدے شکر نماز نہیں ہے، نماز کے باہر کی چیز ہے۔ تو ایک عورت پیریڈ میں بھی یہ دونوں کام کر سکتی ہے۔ ایسے ہی میت کو دیکھ بھی سکتی ہے، حائضہ عورت میت کو دیکھنے جا سکتی، لیکن اس میں یاد رکھیں ہمارے ہاں ایسا چلتا ہے کہ میت کو دیکھنے کے معاملے میں دیکھیے جیسے زندگی میں محرم اور غیر محرم کا معاملہ ہے نا، ایسے موت کے بعد بھی ہے۔ ہمارے ہاں جنازہ رکھ دیا جاتا ہے اور ساری عورتیں ایک مرد کے جنازے کو دیکھنے آتی ہیں، پورا لائن لگی رہتی ہے دیکھنے کے لیے، دکھانے کے لیے لائن لگایا جاتا ہے، ہاں بھائی جا کے دیکھ لو۔ وہ ساری عورتیں، بھئی اگر ایک مرد کا جنازہ ہے جیسے زندگی میں اس کے لیے معاملہ تھا محرم غیر محرم کا، ایسے ایک عورت کیسے دیکھنے جائے گی؟ نہیں جانا چاہیے۔ اگر مرد کا جنازہ ہے اور وہ ایک عورت کے لیے غیر محرم کا جنازہ ہے تو اس کا جاری چہرہ دیکھنے کی لائن لگا رہے پورا۔ ایسے ایک عورت کا جنازہ ہے دوسرے سارے مرد دیکھنے جائیں، نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں جو گھر کے لوگ ہیں جو محرم ہیں وہ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ایسا چل رہا ہے سماج میں کہ ایک مرد کا جنازہ رکھ دیا جاتا ہے اور پورے گاؤں سماج کی پوری عورتیں لائن لگا کے دیکھنے آتی۔ تو یہ پہلی بات بند ہونا چاہیے۔ جو محرم رشتہ دار ہیں جن کا معاملہ ٹھیک ہے، مرد کا جنازہ سارے مرد دیکھنے آئے، یا جو عورتیں گھر والی ہیں محرم ہیں وہ ٹھیک ہے دیکھیں۔ جو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ بھئی اگر کوئی عورت حائضہ ہے تو حائضہ عورت بھی اگر کوئی جنازہ ہے یا کوئی میت عورت ہے یا اس کے محرم رشتہ دار کا میت، بالکل دیکھ سکتی ہے، جا سکتی ہے، دیکھ نہیں بلکہ وہ اسے غسل بھی دے سکتی ہے۔ ایک حائضہ عورت میت کو دیکھ بھی سکتی ہے، غسل بھی دے سکتی ہے، نہلا سکتی ہے، کفنا سکتی ہے، سب کچھ کر سکتی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ دیکھیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ مسجد سے جا کر کے جائے نماز لے آؤ، بہت مشہور روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ مسجد میں جائے نماز رکھا ہے، لے آؤ۔
حضرت عائشہ نے کہا کہ میں حیض سے ہوں. آپ نے کہا حیض تمہارے ہاتھ میں تھوڑی ہے، جا کے لے کے آؤ. یہ حدیث بتاتی ہے کہ عورت یہ کام بھی کر سکتی، سارے کام کر سکتی. بھئی نبی نے منع نہیں کیا، کہا جائے مسجد سے جاؤ جائے نماز لے کر کے آؤ. تو وہ عورت جو ہے غسل دینا، کفنانا، میت کو دیکھنا اور سارے کام وہ کر سکتی ہے. تو یہ خلاصہ ہے کہ اپنے گھر میں بھی یہ تعلیم عام کرنا چاہیے. بہت ساری عورتیں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر وہ گھر میں ان کا پیریڈ چلتا ہے نا تو کوئی بھی خیر کا کام نہیں کرتی. ایسا لگتا ہے کہ اب ان کے اوپر یعنی وہ لیٹ سو کے اٹھے گی، فجر پڑھنا نہیں اس کو. ارے بھائی صبح کے اذکار، صبح کے جو اذکار ہیں وہ تو فجر کی نماز سے پہلے پڑھنا چاہیے، سورج نکلنے سے پہلے پڑھنا چاہیے. یہی جو ہے سورج نکلنے سے پہلے صبح کے اذکار ہے. تو ایک عورت گرچہ اس میں ہے لیکن صبح شام کے اذکار اور ساری جو دعائیں، تلاوت اور ذکر اور خیر کی مجلس میں جانا، شامل ہونا. صرف مسجد کا معاملہ ہے کہ بھئی مسجد میں اگر دیر تک بیٹھنا تو نہ جائے، باقی جتنی خیر کی مجلس ہے، کہیں پروگرام میں جائے. ساری چیزیں ایسے ہی سارے یعنی میت کے تعلق سے بھی ہے. سجدہ شکر بھی کر سکتی ہے، سجدہ تلاوت بھی کر سکتی ہے، میت کو غسل بھی دے سکتی ہے، کفنا بھی سکتی ہے، دیکھ بھی سکتی ہے. اس میں کوئی معاملہ نہیں ہے. تو یہ چند باتیں تھیں جو حائضہ عورت کے حوالے سے تھا. ہمیں یہ اپنے گھروں میں بتانا بھی چاہیے، لوگوں کو عام کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو دین کا صحیح علم سیکھنے کی اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک. ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے. آمین. جزاک اللہ خیرن.